وائس آف ساؤتھ ایشیا پہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو امبیسڈر عطا منعم شاہد کا سلام قبول ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کہ آپ اپنا پروفیشن جو ہے وہ اپنے چوائس کے مطابق، اپنی ایجوکیشن کے مطابق اور اپنے رجحان کے مطابق چوز کریں، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چینل تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہم کسی مذہب، کسی فرقے کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے اور تمام مذاہب کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے خیال میں تمام انسان وہ کسی ذات، کسی مذہب، کسی کلر کے بھی ہوں، ان کے حقوق برابر ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو لوگ ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دیار غار میں جائیں اور وہاں جا کر اپنا مستقبل تلاش کریں۔ وہ اپنے اپنے ملک میں بھی بہت سے پروفیشن کی ہم نے نشاندہی کی اور بہت سے پروفیشن کی ہم نے نشاندہی نہیں بھی کی۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو ہم مزید بھی اس پہ گائیڈ کریں گے اور صلاح مشورہ دیں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ چند لمحے وہ لوگ جو یا وہ خواتین جو اپنے مختلف یوٹیوب پہ تصویریں ڈالتی ہیں، کوئی کولے ہلا رہی ہے اور کوئی اپنی بریسٹ شو کر رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ ہم انسان ہیں، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ آپ کا فیوچر ہے، یہ آپ کو سیریس چیزیں ہی اس پہ ملیں گی۔ تو اس کے لیے آپ 10-15 منٹ جو ہے وہ ضرور نکالیں۔ اب آپ ہائی اسکول کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ میتھ میں اچھے ہیں، آپ فزکس میں اچھے ہیں، آپ آرٹس میں اچھے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ رجحان مزید تعلیم کی طرف نہیں ہے فی الحال، کیونکہ تعلیم تو ساری عمر جاری رہتی ہے اور ہم خود بھی اس وقت بھی ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اتنی وسیع اس وقت ایجوکیشن ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ جب آپ ان ساری چیزوں، اور اس کے بعد آپ کے ریسورسز کتنے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اب اپنی مارکیٹ، لیبر مارکیٹ ہے یا فنانشل مارکیٹ ہے، جہاں بھی آپ نے جو کام کرنا ہے ہائی اسکول کے بعد یا جو بھی پروفیشن آپ نے چوز کرنا ہے اس میں جائیں، یا آگے آپ کالج کی، تو کالج میں تعلیم حاصل کریں۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کس سبجیکٹ میں اچھے ہیں۔ اگر آپ سائنس میں اچھے ہیں تو آپ سائنس کے مضامین لیں، اگر آپ آرٹس میں اچھے ہیں تو آپ آرٹس کے مضامین لیں، اگر آپ میوزک میں اچھے ہیں تو آپ میوزک کے سبجیکٹس لیں، اور اگر آپ نے اپنے آپ میں ایک اچھا کھلاڑی ڈسکور کیا ہے کہ آپ کرکٹ اچھی کھیل سکتے ہیں اور دوسروں سے بہت بہتر ہیں، یا آپ بیڈمنٹن یا آپ ٹینس بہت اچھا کھیل سکتے ہیں، یا جو بھی آپ اپنی گیمز، یا آپ ایک اچھے رنر ہیں اور اس میں آپ مزید آگے جا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں اس وقت ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ اس وقت چوز کریں۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ درمیانے کرکٹر ہیں تو آپ کھیلیں، لیکن اپنے اسپیئر ٹائم میں تو آپ نے جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ جو اس وقت آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے اگلے 30-40 سال اسی طرح گزریں گے۔
تو آپ نے اپنا ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے سائنس لینی ہے، آرٹس لینی ہے، میوزک میں جانا ہے یا دوسرے جو سبجیکٹس ہیں وہ لینے ہیں، تو وہ لے کے پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ نے میڈیکل کالج میں جانا ہے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے یا آپ نے آگے گورنمنٹ کالج لاہور جانا ہے یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جانا ہے، یا آپ کو ایک میرٹ اس کا پہلے سے دیکھیں کتنا میرٹ ہے، کتنے نمبر آپ کو حاصل کرنے ہیں، تو اس کے مطابق آپ اپنی کوشش کریں. اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کامیاب ہوتے تو نمبر آپ کے کچھ کم ہیں تو آپ کے پاس پھر بھی راہیں کھلی ہیں. ایف اے کے بعد آپ آفیسر جو ہیں وہ اپنا آرمی میں جا سکتے ہیں، نیوی میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کے سائنس سبجیکٹس ہیں انجینئرنگ والے تو فضائیہ میں جا سکتے ہیں ایز اے آفیسر. اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ کے لیے جو ہے نا راہیں کھلی ہیں، اور آپ ان پہ اگر انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں جا سکے تو آپ پروفیشنل انجینئرنگ کالج میں جو ہے پالی ٹیکنک کالج میں جا سکتے ہیں اور ان کے ہم ڈپلوما کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں تو آپ ڈائریکٹلی نارمل کالج میں بی ایس کی ڈگری کر سکتے ہیں. آپ کمپیوٹر سائنسز میں داخلہ لے سکتے ہیں تو اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اس سٹیج پہ بھی اپنی جو اسٹڈی ہے وہ منقطع کرنی پڑتی ہے یا فی الحال، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو فیوچر کے لیے بھی جاری رکھیں، پرائیویٹ طور پہ جاری رکھیں یا ایک ایز اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ جاری رکھیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے پرائیویٹ کرنی ہے تو بہت بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ ریڈ کو یو کے ہے، ایڈیکس ہے، اس کے علاوہ ڈیمی ہے، اور وہ اس پہ بہت سے اور آج کل اگر آپ کالج کے میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایز اے ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یا آپ نے آن لائن تعلیم حاصل کی تو کوئی فرق نہیں رہا، آپ کا سلیبائی وہی ہوگا. جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ لا یونیورسٹی، اگر آپ نے یہاں تو اب لا 5 سال کا ہو گیا، اور اگر آپ یونیورسٹی آف لنڈن سے کریں گے تو وہ 3 سال کا ہے، لیکن اس کے تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں، وہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ اگر آپ وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں تو اس سے بہت کم قیمت ہے. لیکن دوسری کنٹریز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لا کی ڈگریز، آئرلینڈ میں بھی جو لا آن لائنس ہیں تو آپ اس میں بہت سی ڈگریز کر سکتے ہیں. تو میرا اس وقت آپ کو یاد یہ دلانا تھا کہ آپ اپنی پرسنالٹی، رجحان اور اپنی فائنینشیل کیپیسٹی کے مطابق تعلیم کو چوز کریں کہ جو کتنے سال آپ تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ضرورتیں ہیں تو کیا آپ نے ابھی سے جاب کرنی ہے تو کون کون سی جاب کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا آپ کو ایک ریفرنس دینا تھا. کمپلیٹ تو اس پہ میں جو ہے وہ ایک نشست میں بات نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کو مزید آپ نے کچھ کیا ہے اور آپ اس وقت شش و پنج میں ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اس میسنجر پہ ہم سے رابطہ کریں، فیس بک پہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارا نمبر آپ کو اگر واٹس ایپ چاہیے تو ہمیں کہیں، وہ بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا. اور اگر آپ اس پہ لائیو آنا چاہیں کسی وقت، اگر کوئی 15-20 لوگ مجھے ریکویسٹ بھیجیں گے یا تو پھر میں ان کو ان کے لیے لائیو بھی سیشن کر لوں گا، اور ساتھ ساتھ ہم انٹریکٹیو سیشن رکھ لیں گے جس میں یہ مزید اس کی تفصیلات کریں گے. تو جو رجحان یا پرسنالٹی کا مسئلہ ہے تو اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ یعنی کہ فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کے لیے یہ ہے کہ ایگریکلچر کی کوئی ڈگری کریں، یا آپ اپنی فارسٹری کی کوئی ڈگری کریں، یا وائلڈ لائف کے لیے کوئی ڈگری کریں، یہ جو آپ کو نیچر کے قریب رکھے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بہت سے طریقے ہیں، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، یا سول سرونٹ بن کے. تو آپ نے اس سول سرونٹ میں بھی پھر بہت سے شعبے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک جس کو پرانا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہا جاتا تھا، جو ڈسٹرکٹ کو
کرتے ہیں وہ ایز اے اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے انکم ٹیکس میں اسسٹنٹ کمشنر جانا ہے، یا فارن آفس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جانا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک سول سروس کا ایگزام ہے، وہ آپ گریجویشن کے بعد کر سکتے ہیں، اس کی ایج لمٹ بھی ہیں، تو آپ وہ ایج لمٹ دیکھ لیں، جو فائنل ایج ہے وہ 30 تک ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن بھی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے جب آپ گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ نے اس وقت پلان کرنی ہے، اور اگر آپ صحیح پلاننگ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنا مقصد ضرور حاصل کریں گے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسٹڈیز میں بظاہر اچھے نہیں ہوتے، ان کی آپ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ ان کی کوئی جو میڈیکل ریزن تو نہیں ہے، کہیں وہ ADDH تو نہیں ہے، اٹینشن ڈیفیشنسی سنڈروم تو نہیں ہے، تو یا کوئی ان کو کوئی اور میڈیکل چیلنجز تو نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں یہ نہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اگر نمبر کم آئے ہیں یا وہ لگ رہا ہے کہ اسٹڈیز میں سلو ہے یا ویک ہے، تو اس کی اور میں بھی وہ کسی اور چیز میں بہتر ہو، تو ہمیں اس کا رجحان اگر میوزک میں بہتر ہے تو آپ اس کو میوزک کی طرف لگا دیں، اور اگر وہ کوئی جو ایکٹیویٹی ہے جو آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپورٹ کی ایکٹیویٹی ہے، اس میں اگر بہتر ہے تو اس کو آپ لگا دیں، سنوکر میں بہتر ہے تو اس کو سنوکر پہ لگا دیں، تو یہ سارا کا سارا یہ ایک ایویلیویشن جو ہے یہ فیملی کو بھی کرنی چاہیے، اور میں یہ اپنے کالجز کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آن گوئنگ ایویلیویشن کا جو ہے نا ایک سسٹم رکھیں، دیکھتے رہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کا کیا رجحان ہے، کس طرف جا رہا ہے، تو یہ جو سوسائٹیز جو سکسیزفل سوسائٹیز ہیں جیسے نارویجن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں یا ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، اب چائنا ہے، اسی طرح جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہے، تو سنگاپور ہے، تو ان میں کیا ایجوکیشن سسٹم کس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے، اور جو اپنے طالب علم ہیں یا جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی ویلیویشن کس طرح کی جا رہی ہے، ان کی سائیکلوجیکل ویلیویشن، ان کی مینٹل ویلیویشن، ان کی فزیکل ویلیویشن، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرہ پروان چڑھا سکیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں ہیپاٹائٹس پریولنٹ ہے، اب ڈائبٹیز پریولنٹ ہو گئی ہے، تو اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں تو آپ اسٹڈیز میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، آپ اپنی جو جاب ہے اس میں بھی صحیح ٹائم نہیں دے سکیں گے، اور صحیح اپنا کام انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو میں نے آپ کا اشارہ کر دیا ہے کہ اپنے رجحان کے مطابق آپ ڈگری، اپنی جاب، کیونکہ اگلے 30 سال آپ نے اسی طرح گزارنے ہیں۔ ہم اس موضوع پہ مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا اگین کہ آپ اپنی ڈگری جو ہے یا اپنا پروفیشن جو ہے وہ اپنے رجحانات اور اپنی پرسنالٹی کے مطابق چوز کریں، یہی آپ کو ایک خوشی اور سیٹسفیکشن دے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔